کیا ہم باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ ہیں یا پیچھے ہیں، کیا ہے؟ میرا یہ اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ کہ پاکستان از ناٹ اینی مور اے ڈیولپنگ کنٹری، اٹس اے ڈیولپڈ کنٹری فرام ریڈیولوجیکل پوائنٹ آف ویو۔ ہر وہ موڈیلٹی، ہر وہ سروس اس ملک میں اب اویلیبل ہے جس کے لیے آپ امریکہ ڈائگنوز کے لیے چاہیں گے۔ دیٹس اے گڈ نیوز، دیٹس اے ویری پازیٹیو نیوز ان دا کنٹری۔ پنجاب میں یہ ہمارا پہلا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے جہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ دی جاتی ہے، MCPS FCPS۔ یہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کی بھی ایک شعبہ تھا، اب ادھر گئے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ از اے پارٹ آف ریڈیولوجی، تو میں بیسیکلی ریڈیولوجسٹ ہوں۔ کون سی سٹیج ہوتی ہے ارلیسٹ جہاں آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو پریگنینسی ہے یہ صحیح ہے؟ پہلا الٹرا ساؤنڈ پریگننٹ خاتون کو پہلے 3 ماہ سے پہلے ضرور کروانا چاہیے۔ جو کزن میرجز ہوتی ہیں تو ان کی جینیٹکس کمزور ہو جائے تو اس میں رسک ہوتا ہے منگول بیبی کا، تو منگول بیبی جو ہے وہ 12 سے 13 ہفتے کے درمیان ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ سینئر سٹیزن ہے، 60 پلس ہوتے ہیں لوگ، کیا ان کو یا اس سے پہلی ایج کو کیا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے ونس ان اے ایئر؟ اس کی تو خاصا سر سے لے کے پاؤں تک اس کی انڈیکیشنز آ گئی ہیں۔ کوئی بھی جگہ تکلیف ہو تو الٹرا ساؤنڈ از دا فرسٹ نان انویسو موڈیلٹی۔ الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہے پروسٹیٹ کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے مرد حضرات، ہم جو 50 سال سے اوپر اپنا ایک بلڈ کا ٹیسٹ کرا لیجیے، PSA۔ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ایک دفعہ کے سال میں ہو جائے تو بہت ساری چھپی چیزیں وقت سے پہلے پتہ چل سکتی ہیں۔ ایسے پیشنٹ جن کا لیور فیٹی نظر آ جائے گریڈ 1 گریڈ 2 اور سمپل تھوڑی سی گیسٹائٹس ہے تو پلیز اس پیشنٹ کو چاہیے کہ اپنے ہیپاٹائٹس B اور C اور لیفٹ ضرور کرا لیں کہ اس کے اندر چھپا ہوا آج ہیپاٹائٹس C ہوگا جو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ کیا جو شعائیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، کیا DNA کو بھی چینج کر سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی افیکٹ کر سکتی نہیں، ناٹ دا الٹرا ساؤنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام سیلیبریٹی میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ اے دوست، کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ آج میرے ساتھ ایک بڑے پرانے دوست اور لاہور کی ایک سیلیبریٹی ہیں، مشہور ڈاکٹر ہیں، النور کلینک کے CEO ہیں، انچارج ہیں، مالک ہیں، جو کچھ بھی کہہ دیں، لیکن بڑی نفیس شخصیت، بہت ہی خوبصورت شخصیت، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، دل میں درد بھی رکھتے ہیں اور ہاتھ میں ہنر بھی رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر صفدر ملک صاحب سے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ السلام علیکم ڈاکٹر خان صاحب، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا یا ڈاکٹر ہونا، اکثر جو بچے پاس کرتے ہیں امتیازی نمبروں سے امتحان تو کہتے ہیں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا۔ آپ کی اپنی خواہش تھی یا کوئی والدین کی طرف سے پریشر تھا؟ خاصا جس عمر میں ہم آپ ہیں، اس ایج کے وقت، اس زمانے میں چونکہ اتنی اورینٹیشن نہیں ہوتی تھی تو والدین کی خواہش کا بہت احترام ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو اسی کے تحت والد صاحب نے کہا، والدہ نے کہا کہ ایک بھائی اس پروفیشن میں ہے تو میری خواہش ہے کہ یار آپ ڈاکٹر بن جائیں۔ صحیح۔ تو یہ والد صاحب کی خواہش تھی جس کا ہم نے احترام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا۔ اچھا فیصلہ تھا۔ اگر آپ پوچھیں کہ ڈاکٹر علاوہ کیا بننا ہے، تو اگر میں دوبارہ بھی زندگی لوں گا تو میں ڈاکٹر ہی بنوں گا، اور دوبارہ زندگی لوں گا تو میں ریڈیولوجسٹ ہی بنوں گا۔ ماشاء اللہ، یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے اس شعبے سے، اس ادارے سے، میں سمجھتا ہوں۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب دوسرے جنم ہوگا تو ہم یہ بنیں گے، لیکن آپ نے 1 2 3 آپ نے کہا میں ڈاکٹر اور پھر الٹرا ساؤنڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی محنت ہے، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، کافی سالوں سے جانتا ہوں، آپ مجھے یاد ہے وہاں شام نگر میں ہوتے تھے، وہاں کلینک ہوتا تھا آپ کا، لیکن میں دیکھا تھا کہ ایک پرسوینس، کمٹمنٹ، ایک آپ کی محنت، ہارڈ ورک جو ہے اس وقت بھی تھی۔ یہ اس ہارڈ ورک، پھر ساتھ ابو آل دی بلیسنگ آف دی گاڈ، کہ آپ نے جو سفر کیا، یہ مجھے تو ایسے لگتا کل کی بات تھی، لیکن آج ماشاءاللہ جو آپ کی ریپوٹیشن ہے، جو آپ کی شہرت ہے، آپ یو آر سیلیبریٹی ان دی ٹاؤن، پیپل نو یو ناٹ ان لاہور بٹ آل اوور دی کنٹری۔ الحمدللہ۔ اور آپ نے باہر کی دنیا میں بڑے بے شمار سیمینارز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے کہ آپ کی پارٹ آف یور ریسرچ ہے۔ یہ جو آپ نے وہاں سے سفر یہاں تک کیا ہے، نیچرلی کچھ ہارڈ شپ تو ہوں گی، کیا ہارڈ شپس آپ بتا سکتے ہیں جو آپ نے اس دوران کی ہیں؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ ظاہر ہے موٹیویشن لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کہ جو لوگ بننا چاہتے ہیں آپ کی طرح، ان کے لیے کیا موٹیویشن ہو؟ خاصا یہ آج اس شہر میں مجھے پریکٹس کرتے ہوئے more than 40 ایئرز ہو گئے، اسی شہر میں پریکٹس کرتے ہوئے، اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ شام نگ سے سفر شروع کیا
ایک بڑا ہمبل سٹارٹ تھا، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی گروتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز، اس کے بعد والدین کی دعائیں، محبت جو کہ ہر بچے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن میں ایک ضرور کہوں گا کہ انسان کو خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن میں آنے والے ڈاکٹرز کے لیے، ینگسٹر کے لیے، کہ دے شوڈ بی ہمبل، دے شوڈ بی کمیٹیڈ، اینڈ دے شوڈ کیپ دیئر ہیڈ ڈاؤن آل دا ٹائم ان دیئر لائف. دیٹ از خان صاحب ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ایسا نیچے ہو. کبھی گلاب کے پھول کو آپ آسانی سے نہیں پکڑ سکتے، راستے میں کانٹے ہوتے ہیں. تو گرو کرنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ آپ کو مسلسل محنت ضرورت ہے، اور زندگی سے شکوہ نکالتے ہیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں. محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بیسس بھی ڈاکٹر ماشاء اللہ، اور ظاہر ہے جب دونوں گاڑی کے پہیے اسی ایک سمت پہ جا رہے ہوں تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یو آر بیٹر مسٹ ہیو ہیلپ یو لاٹ. جی بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان، جیسے کہتے ہیں کہ سکسیزفل آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو عورت بیوی کی شکل ہی ہوتی ہے، اور بیوی ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک ناکام شخص کے پیچھے ایک سے زیادہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میرا ایکسپیرینس نہیں. آپ کا ایکسپیرینس؟ کیونکہ میں الحمدللہ میں سکسیزفل ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. جی ہاں ماشاء اللہ. تو آئی ہیو بین بلیسڈ. میری وائف وہ بھی آپ کو پتہ ہے پروفیسر فیڈیالوجی ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. آج کل سروس استاد. بچے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ اور بیٹے، 3 بیٹے آپ کے؟ الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے، اور تینوں ڈاکٹر بن گئے ہیں. اور اللہ کے فضل سے کرم سے 2 بڑے بیٹے میرے ماشاءاللہ امریکہ میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ اپنا اسٹرگل کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ریڈیالوجی میں آنا چاہتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا تھا شروع میں انٹرویو سے پہلے کہ ہمارے گھر میں ریڈیالوجی پکتی ہے، تو یس ہمارے گھر میں ریڈیالوجی پکتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو آپ ماشاءاللہ آپ کی بیگم، آپ کے تینوں بچے جب سب ڈاکٹر ہوتے ہوں گے تو کوئی بوریت تو نہیں محسوس ہوتی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں خاصا اس متعلق تھوڑا سا کرتا ہوں، وہ ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. بلیو می، لوگ کہتے ہیں یار ڈفرینٹ پروفیشن کی ہو، ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں. میرے بچے ماشاءاللہ ہیں، ہمیں ہر روز نئی نیٹ فلکس کی مووی بتاتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں. باہر جانا، مطلب کوئی بچہ مطلب یہ بھی کرتا ہے کوئی گانے کا شوق ہو، بولنا ہے کہ میں گانا گاتا ہوں، کوئی ایسی بات، کوئی آرٹ، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے مکس. یو انجوائے ایوری تھنگ. الحمدللہ سب کچھ انجوائے کرتے ہیں. مووی دیکھتے ہیں جو کبھی نہیں دیکھی، بچوں سے جا کے سنیما ہال مووی دیکھی، اپنا گھر میں بیٹھ کے نیٹ فلکس پہ مووی دیکھی. مطلب وی انجوائے دیٹ. ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس معاملے کے. سارے بچے بھی ریڈیالوجی میں ہیں، بیگم بھی ریڈیالوجی میں ہے، میں بھی ریڈیالوجی میں، ہمارے گھر میں ریڈیالوجی. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی چونکہ ڈاکٹر، مسز بھی ڈاکٹر، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے جہاں پر ہاؤس وائف ہوتی ہے بیگم، وہ ڈاکٹر صاحب تو صبح جاتے ہیں، شام کو، پھر رات کو لیٹ کلینک سے آتے ہیں آگے، وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بلیسنگ رہی کہ دونوں میاں بیوی اکٹھے مل کے آپ؟ جی اس لحاظ سے یہ اچھا پلس ہے کہ وائف کو پتہ ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں اسٹرگل کر رہا ہوں. چونکہ خان صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اتنے اکٹھے ہم چل رہے ہیں 40 سال سے، تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں اگر آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پہلے 25 سال اپنی پریکٹس کے، خان صاحب یہ نوٹ کرنے الفاظ ہیں، میں نے شام کا سورج غروب ہوتا نہیں دیکھا. اچھا دس از واٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ یور ورک. کہ میری صبح 7:30 بجے دن شروع ہوتا تھا، دوپہر کو آفس سے آنا، 1 گھنٹہ آرام کرنا، پھر کلینک پہ جانا، پھر رات کو 12، 1، 2 بجے، بلکہ بعض کا تو میں نے سحری بھی یہاں پہ کی ہوئی ہے. اچھا تو یہ اس کے پیچھے کنٹینیوس ایفرٹ ہے. تو وائف کا یہ اچھا جو پازیٹیو رول ہے. لیکن عام آدمی شاید اس بات کو نہیں جانتے، چونکہ آپ نے بتایا ہے اور آپ نے لوگوں کو میسیج دیا ہے، موٹیویشن میسیج دیا ہے کہ بھائی جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کسی طرف چلنا ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. آپ نے بہت سی چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے جو آپ کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں. جی ہاں. آپ نے کمپنی کو باہر کی جو ہوتا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اپنے کام کی طرف توجہ دینی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کی بھی ایک شعبہ تھا، اب ادھر گئے ہیں، مطلب جیسے کوئی اور ڈینٹسٹ ہوتے ہیں یا کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا کوئی فزیشین ہوتے ہیں، تو آپ کا اسی طرح پھر آپ نے الٹرا ساؤنڈ کو چنا؟ میں اس میں چھوٹا سا کلیئر کر دوں کہ الٹرا ساؤنڈ از اے پارٹ آف ریڈیالوجی. تو میں بیسیکلی ریڈیالوجسٹ ہیں. تو میں نے اسپیشلائزیشن کی آپ تھی. ہیڈ آف ریڈیالوجسٹ گنگا رام تھے مجھے جی یاد ہے. میں گنگا رام بھی ریڈیالوجی کے ہیڈ رہا ہوں، سروسز میں بھی رہا ہوں، علامہ اقبال کالج ہسپتال کیریئر میں نے شروع کیا تھا کئی سے. تو جتنے بھی لاہور کے ٹیچنگ اسپتال میں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بڑا اعزاز ہے کہ تینوں اسپتالوں میں نے ایز اے ہیڈ کام کیا ہوا. ریٹائر بھی میں سروس اسپتال سے ہوا تھا. تو الٹرا ساؤنڈ از اے اسپیشلٹی، سب اسپیشلٹی آف ریڈیالوجی، جس کے اندر ایکس رے بھی میں کرتا ہوں، سی ٹی بھی، ایم آر بھی، الٹرا ساؤنڈ بھی. لیکن الٹرا ساؤنڈ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، خاص طور پہ گائنی آپس میں، انٹروینشنز میں. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بچے کے مسائل دیکھنا، وہ ایک میرا ایک ایسا شعبہ ہو گیا جس کے اندر
میں نے بڑی ایفرٹ کیا، اسٹرگل کیا، اور الحمدللہ میں اس میں ڈاکٹر صاحب اس طرح خواتین جاتی ہیں، ان کی پریگننٹ ہوتی ہیں، تو وہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کون سی سٹیج ہوتی ہے ارلیسٹ جہاں آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو پریگننسی ہے یہ صحیح ہے، ویلڈ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈیفیکٹ فری ہے؟ وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے، کتنے ہفتے کی پریگننسی ہونی چاہیے اس میں؟ ہاں صاحب، میں یہ گزارش کروں کہ جب بھی خاتون پریگننٹ ہو، ایک میں میسیج چھوٹا سا دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلا الٹرا ساؤنڈ پریگننٹ خاتون کو پہلے 3 ماہ سے پہلے ضرور کروانا چاہیے۔ اس کے اندر بہت ساری باتوں کے علاوہ جو کزن میرجز ہوتی ہیں، چچا کے بیٹے سے، پھر اس کی شادی، تو ان کی جینیٹکس کمزور ہو جائے تو اس میں رسک ہوتا ہے منگول بیبی کا۔ منگول بیبی کا تو منگول بیبی جو ہے وہ 12 سے 13 ہفتے کے درمیان ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب منگول بیبی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا ایسی پریگننسی کو آپ وہ نہیں ایبارٹ کر دیتے ہیں؟ وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہم لیکن صرف اس آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہم آپ کو صرف ڈائگنوز کر دیتے ہیں اور اس کی سیویرٹی بتا سکتے ہیں یہ کس حد تک سیریس ہے۔ پھر اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر پیشنٹس، ان کا ہسبینڈ، کنسلٹنٹ، اس کی فیملی بیٹھ کے اس کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کی ایک کیا جاتا ہے کورونک ویلس سیمپلنگ کی جاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ وہ ہے جو میری آبزرویشن ہے، رائٹ، آئی مے بی 90% رائٹ، آئی مے بی 95% رائٹ۔ پھر اس کی ایک کورونک ویلس سیمپلنگ کے ٹیشو لیا جاتا ہے، بایوپسی کر کے ہم دیتے ہیں، وہ پیتھولوجی میں جاتا ہے۔ اس پہ اگر وہ کنفرم ہو جائے کہ یہ سنڈرومک بیبی ہے، یہ ایب نارمل بیبی ہے، تو پھر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے پیشنٹ سے ٹو اوائڈ ٹو کیری دیٹ ہینڈی کیپ چائلڈ ان دا ہول آف دا لائف، تاکہ اس کو پھر اس کے مطابق مینیج کیا جائے۔ باہر کی دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ یہاں یہ تو بڑی ایک بحث، لمبی بحث ہے ابورٹ کے اوپر کہ ابورشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کئی ممالک میں لیگلائز کیا، ابھی ریسنٹلی امریکہ میں آپ نے دیکھا ڈیسیزن آیا۔ یہ جو نارملی ایسے بچے تو پھر لائبلٹی بن جاتے ہیں پیرنٹس کے لیے۔ جی اگر تو ہاں صاحب اس کا کنفرم ہو جائے کہ 2 قسم کی اناملیز ہوتی ہے، ایک لیتھل ہوتی ہے، ایک نان لیتھل ہوتی ہے۔ اگر ڈائگنوسس آ جائے کہ یہ لیتھل ہیں، بعض کا بچوں کے سر نہیں پورے بنے ہوتے، بعض کا بچوں کی بازو ٹوٹے ہوتے ہیں، بعضوں کے پیٹ میں سوراخ ہوتا ہے، بعضوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے۔ دل میں سوراخ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، ایسوسیٹڈ اور بھی پیتھولوجی ہوتی ہے۔ اگر 2 سے 3 سسٹم کے ایب نارملٹی نظر آ جائے، ہاں صاحب کہ بازوں میں بھی اناملی ہے، چیسٹ میں بھی اناملی ہے، پیٹ میں بھی اناملی ہے، یہ ہارٹ میں ہے 2، تو پھر اس کی جو مورٹیلٹی ہے، جو اس کا رسک فیکٹر ہے، وہ 95% بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ ڈاکٹر صاحب ایک پوزیشن آف دی چائلڈ جو ہوتی ہے ماں کی، اس کے اووری کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی ایک میٹر کرتی ہے کہ کیونکہ جب بعض اوقات ہمارے یہاں جب وہ سسٹم تھا، جب الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا کرتا تھا تو دائیاں ہوا کرتی تھی، تو اس میں اکثر میٹرنل مورٹیلٹیز بہت بڑھتی تھی آگے کہ بچے کا سر پیچھے ہے، ٹانگ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بہت ویلڈ سوال پوچھا ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ خاتون بچہ ڈیلیور کرتے کرتے فوت ہو جاتی تھی، اب نہیں ہو سکتا۔ 36 ویکس میں، 35 ویکس میں جب 8واں مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ مینڈیٹری ہے، یہی سوال دیکھنے کے لیے کہ اس کی آواز تو نہیں سامنے آ گئی، چونکہ ابھی بھی آپ کو ہاں سب حیرانگی ہوگی کہ میجورٹی آف دی چلڈرن آر بورن بائی دی آیاز، بائی دائز، بائی مڈ وائفز ان دی پیریفری، ایون ان دا سٹی۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی ایکسیس ہے ہاسپٹل کے اندر۔ پاکستان از دی کنٹری جہاں میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بہت ابھی بھی ہائی ہے، فیٹل بھی ہائی ہے، میٹرنل بھی ہائی۔ تو اس کا ایک ضروری جو میسج ہے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کر لی جائے 8ویں مہینے کے آخر میں، یہی دیکھنے کے لیے کہ بچے کا سر کہاں ہے، بچہ الٹا تو نہیں ہے، بچے کے سامنے آول تو نہیں آئی ہوئی، تاکہ اس کو ڈیسائیڈ کر جائے کہ یہ نارمل کرنا ہے یا آپریشن کرنا ہے۔ تو اس صورت میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیزیرین بیبی کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی سیزیرین کیا جاتا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، تو یہ بچہ نارمل ڈیلیور نہیں ہو سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے کیا ذہن میں ہے کہ یہ جو ایک الٹرا ساؤنڈ کا ایک بعض لوگوں کو یہ ہنچ رہتا ہے یا فکر ہو کہ جی زیادہ الٹرا ساؤنڈ کرانے سے ریس سے جو ہوتا ہے وہ انسان کو خدا نہ خواستہ کو کینسر شوائیں ہو جاتی ہیں، کچھ یہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بھی معاملہ ہے یا؟ ہاں صاحب بڑا ویلڈ ہے، یہ واحد موڈیلٹی ہے جس کے اندر کوئی ریڈیشن نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اگر آپ کو ایکس رے تو خاتون کے لیے، پریگننٹ خاتون کے لیے پہلے 3 ماہ میں تو 100% کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، شی شوڈ ناٹ بی ایکسپوز۔ بلکہ جب ایکس رے بھی کرانے جائے کسی بھی چیز کا، تو یہ آپ کی توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خاتون نے جا کے کوئی ایکس رے سینے کا کرانا ہے یا پیٹ کا کرانا ہے یا بازو کا کرانا ہے یا بچے کا ایکس رے کروانے جانا ہے، اگر اس کے پیریڈ مس ہو گئے ہیں تو خدا کے لیے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیے، اس لیے کہ اس کی ریڈیشن سے جو بچے کا ایکس رے ہیں یا آپ کی ٹانگ کا ایکس رے ہیں وہ آپ کے بچے کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں۔ لیکن 3 ماہ میں تو الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کرانے چاہیے۔ آن دی کانٹری الٹرا ساؤنڈ ضرور ہونا چاہیے،
ایک کی بجائے دو کی بجائے 4، جہاں ضرورت پڑے 6 دفعہ ہونا چاہیے، تو اس کی کوئی ریڈیشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہم تو بات کر رہے ہیں خواتین کی، لیکن اگر ایک عام آدمی جیسے ہوتا ہے، لے مین ہوتا ہے، ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں جی آپ کا بلڈ پریشر، کہتے ہیں وہ کی چیز ہوتی ہے، یعنی اکثر لوگ تو بلڈ پریشر بھی جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، کئی لوگوں کہتے ہیں ہم نے تو کبھی چیک ہی نہیں کرایا آج تک، لیکن وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو الٹرا ساؤنڈ جو ہوتا ہے، یہ آپ کے خیال میں کیا جیسے سینئر سٹیزن ہیں، 60+ ہوتے ہیں لوگ، کیا ان کو یا اس سے پہلی ایج کو کیا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے ونس ان ایئر؟ جی میں سمجھتا ہوں گائنی کا آبسٹیٹرکس کا تو ایک ٹاپک ہے، اس کی تو خاصا سر سے لے کے پاؤں تک اس کی انڈیکیشنز آ گئی ہیں۔ کوئی بھی جگہ تکلیف ہو تو الٹرا ساؤنڈ از دا فرسٹ نان انویسو موڈیلٹی۔ جہاں تک آپ نے سینئر سٹیزن کہا، جہاں ہم تو سینئر نہیں آتے، ہم تو تھوڑے سے ینگر ایج گروپ میں آ جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہے پروسٹیٹ کے لیے۔ خاص طور پہ جو ہمارے مرد حضرات، ہم جو 50 سال سے اوپر، اپنا ایک بلڈ کا ٹیسٹ کرا لیجئے، PSA اینولی ایک تو ضرور کرا لیجیے، PSA۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ آف دی ایبڈامن، جس میں لیور ہے، پروسٹیٹ ہے، کروٹیڈ ہے۔ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ایک دفعہ کے سال میں ہو جائے تو بہت ساری چھپی چیزیں وقت سے پہلے پتہ چل سکتی ہیں۔ اکثر چیزوں کا انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتا ہے میں میرے پتے میں درد ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کڈنی کا ہے، لیکن بعد پتہ لگتا ہے کہ لیور میں کوئی پرابلم بہت سیویئر ہے۔ تو یہ فیٹی لیور تو نارمل عام دیکھتے ہو گے آپ۔ فیٹی لیور کے حوالے سے میں بڑی ضروری، آپ کو بات ریسنٹلی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے اوپر، ایک وہ ہے جو حضرات ہمارے ملک میں لیور سروسز کے ساتھ ہیپیٹائٹس C بہت کامن ہے، ہیپیٹائٹس B کامن ہے، یا وہ جو ڈرنک کرتے ہیں ان کے اندر بھی الکوہولک ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے۔ ایک گروپ ایسا بھی ہے خاصا، لیکن ڈاکٹر صاحب پانی بھی پینے کے، ایڈلٹریٹڈ واٹر پینے سے اس طرح ایک وہ بہت بڑا چنک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو بظاہر ہمیں لیور فیٹی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو کمپلینٹ کوئی نہیں ہے سوائے گیسٹرائٹس کے۔ تو میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے پیشنٹ جن کا لیور فیٹی نظر آ جائے گریڈ 1 گریڈ 2 اور سمپل تھوڑی سی گیسٹرائٹس ہے، تو پلیز اس پیشنٹ کو چاہیے کہ اپنے ہیپیٹائٹس B اور C اور لیفٹ ضرور کرا لیں، کہ اس کے اندر چھپا ہوا آج ہیپیٹائٹس C ہوگا جو نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو چند سالوں کے بعد چینج آنی ہے، وہ آج کو پتہ چل جائے تو ٹریٹیبل ہے اور ریورسیبل ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا جو شعائیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، کیا DNA کو بھی چینج کر سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی افیکٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں، ناٹ دی الٹرا ساؤنڈ، ایسا کوئی نہیں، وہ ریڈیشنز ہیں جس کو ایکس رے کہتے ہیں، اچھا، جیسے CT اسکین ہے، اس کی ڈوز بہت ہائی ہوتی ہے، وہ اگر ریپیٹڈلی کیا جائے، میرا مقصد آپ کو ڈرانا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو چیسٹ کی ضرورت ہے تو ایکس رے نہ کرائیں، ریڈیشن ہے، ہر چیز کی ریلیٹیو ویلیو ہے۔ ڈسپلن کھائیں گے تو اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر 10 ڈسپلن کھا لیں گے تو اسٹمک بلیڈ کر جائے گا، خالی معدے کھا لیں گے تو اسٹمک بلیڈ کر جائے گا، تو وہی جو فائدہ تھا اس کا نقصان ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ کو تکلیف ہے تو CT اسکین یا ایکس رے جو بھی ریکوائرڈ ہے ایز پر ایڈوائس آف دی ڈاکٹر، ناٹ سیلف ایڈوائس پہ، تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ لیٹسٹ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کون سی، کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو بہت ہے، ہم بعض چیزوں میں دیکھتے ہیں پاکستان 30 سے 40 سال پیچھے ہے آج بھی دنیا سے آ کے، آپ اس بتائیے کہ جو ریڈیولوجی کے اندر ہے یا الٹرا ساؤنڈ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، کیا ہم باہر کی دنیا میں امریکہ کو لے لیں، UK لے لیں، ویسٹرن کنٹریز کو لے، کیا ان کے ساتھ ساتھ ہیں یا پیچھے ہیں، کیا ہے؟ خاصا جہاں تک ریڈیولوجی کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں دوسرے کو، میرا یہ اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ کہ پاکستان از ناٹ اینی مور اے ڈیولپنگ کنٹری، اٹس اے ڈیولپڈ کنٹری فرام ریڈیولوجیکل پوائنٹ آف ویو۔ ہر وہ موڈیلٹی، ہر وہ سروس اس ملک میں اب اویلیبل ہے جس کے لیے آپ امریکہ ڈائگنوز کے لیے چاہیں گے۔ دیٹس اے گڈ نیوز، دیٹس اے ویری پازیٹیو نیوز ان دا کنٹری کہ الحمدللہ ظاہر اس ریڈیولوجی ایسی چیز ہے اس میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، لیکن یہ ملک پیچھے نہیں ہے۔ جیسے میں کچھ عرصہ پہلے ایک ملک میں گیا تو ان کے ملک میں اپنے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو اپنی ٹیسٹ کے لیے بھی ساتھ والے ملک ہم سے ہمیں جانا پڑتا تھا۔ تو آج آپ کا لاہور شہر فلی ایکوپڈ ہے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی میں اطلاع عرض کرتا ہوں کہ اب ہم ایسی ایکس رے کی مشین لے کے ہیں جس کا نام ہے آٹومیٹڈ پینورامک اسٹچنگ آف دا اسپائنس آف دا لیگس۔ اگر کسی بچے، پیدائشی بچے کے اندر مورے ٹیڑھے ہیں اور سرجن نے کریکٹ کرنا ہے تو پہلے ایکس رے کیا جاتا تھا، لیکن ایکس رے ایک وقت میں ایک جگہ کا ہوتا ہے، سارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں یا پولیو سے ٹانگ چھوٹی ہو گئی ہے یا ایکس رے سے ٹانگ چھوٹی ہو گئی تو اس کو ریپیئر کرنا ہے، تو اس کے لیے مختلف ایکس رے کیے جاتے ہیں۔ یہ مشین ہے
جس میں یہ پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے اور یہ چلتی ہے تو 3 سیکنڈ کے اندر پورے اسپائن کا پوری لیگ کا امیج بنا کے تو ایک امیج دیتی ہے جسے کہتے ہیں پینورامک امیج. یہ لیٹسٹ مشین ہے اس وقت پاکستان میں جو ایک سہولت ہے پرووائڈ کی پیشنٹ کو. ڈاکٹر صاحب اس کو ایم آر آئی سے کیسے وہ کمپیئر کرتے ہیں؟ ایم آر آئی کی بھی ایک ایکسپینسو موڈیلٹی ہے, ہاں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, اس کے کیبن کے اندر لیٹنا کلاسٹروفوبی ہے, پیشنٹ کا سوٹ نہیں کرتا. اس طرح سی ٹی اسکین بھی ہے, لیکن سی ٹی اسکین کی ریڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایکس رے ایسی مشین ہے جس کے اس لحاظ سے منیمم پاسبل ایکس ریز ہیں اور ان 3 سیکنڈز یہ پورا باڈی کو اسکین کر کے تو آپ کو دیتا ہے. تو یہ ایک نئی فیسلٹی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ آپ کے پاس اویلیبل یہ پاکستان میں ہم فرسٹ ٹائم لے کے آئے ہیں جو آٹومیٹک اسٹچنگ ہے. تو میں نے اور بھی جگہ پر اویلیبل ہے یا ابھی یہ والی مشین جو آئی ہے آٹومیٹک اسٹچنگ پاکستان میں صرف النور ڈائگنوسٹک سینٹر پہ اویلیبل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. صحیح بات کہ اس سوسائٹی میں وہ سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کو پہلے دوسرے ملک میں جانا یا باہر جانا ایک آدھی لگی ایک اور جگہ پہ, لیکن وہ آٹومیٹک نہیں ہے, مینول اسٹچنگ. تو مینول تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم سروسز 2 اسٹیپ پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس طرح باقی موڈیلٹیز میں ہمارے پاس 3D 4D ہے. الحمدللہ آئی ایم دی فرسٹ ون ٹو برنگ ان پاکستان دس ٹیکنالوجی, جس میں بچے کے ماں کے پیٹ میں لپس دیکھ سکتے ہیں, نوز دیکھ سکتے ہیں, لپس کٹے ہوں, کتنا کٹا ہوا ہے, تالو کتنا کٹا ہوا ہے, تاکہ مدر کو پہلے پتا ہو کہ میں نے اس بچے کو کیسے فیڈ کرنا ہے, کیسے سنبھالنا ہے. تو پہلے کاؤنسل اس کی ہو جاتی ہے تاکہ سڈنلی دیکھنے کی بجائے پہلے پتا ہو. اس طرح اور کو پیٹ میں نقص ہے ہم کر سکتے. تو 3D 4D پہلی پاکستان بڑی اچھی ہے کہ اس کی اویئرنیس کیمپینس پہ ہونی چاہیے, بہت امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے. کینسر آپ کا جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یس اٹ از کینسرس, یا آپ کہتے ہیں کہ اس کو چیک کروائیں, بایوپسی کرائیں, کیا سسٹم؟ جہاں تک آپ نے خاصا پروسٹیٹ کا باہر ہے نا, اس کے تو 3-4 اسٹیپس ہیں بڑے ضروری. سب سے پہلے جیسے میں نے گزارش کی پی ایس اے کرایا ہے, تو میں بھی کرواتا ہوں, ریگولرلی کرواتا ہوں. اور 80% آف دی مین دے ہیو ٹو انلارج دا پروسٹیٹ. انلارجمنٹ ہوتی ہے, یہ نارمل فنامنا ہے, یہ کوئی پیتھولوجی نہیں ہے, یہ اب نارملٹی نہیں ہے, ڈیزیز نہیں ہے, یہ ڈیزیز نہیں ہے. 80% ہم سب کا پروسٹیٹ لاج ہو. میں اکثر پوچھتا ہوں, اکثر لوگوں کے ینگ ایج میں ہو جاتے ہیں, کسی کے اولڈ ایج میں ہوتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی ہمیں تو ابھی تک نہیں ہوا. ایسے یہ انلارجمنٹ کی آج تک کوئی ریزن نہیں پتہ لگا, کیا وجہ ہے؟ یہ نارمل پروسیس آف لائف ہے, ہائپرپلیزیا ہونا ہی ہونا ہے, لیکن 80% میں ہونا ہے, 100% میں نہیں ہونا. نمبر 2, جیسے میں نے پہلے کہا اس کے پی ایس اے ہو جائے, اگر آپ کو ایسے کوئی شک پڑتا ہے تو میں سب سال میں تو پی ایس اے کرایا جائے. اگر پی ایس اے ریزڈ ہے تو ایک ڈیجیٹل ایگزامینیشن ہے کہ جو یورولوجسٹ انگلی سے پروسٹیٹ کو چیک کرتا ہے, جسے کہتے ہیں DRE ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن. وہ پروسٹیٹ کو فیل کرتا ہے کہ پروسٹیٹ فیل کیسی ہے. یہ میں اسٹیپس بتا رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پی ایس اے ہائی ہے تو ایک تو ہم اوپر سے الٹراساؤنڈ کرتے ہیں, ایک ہم ٹرانس ریکٹل الٹراساؤنڈ کرتے ہیں. وہ بہت ہی ڈسکریٹ ویری ہائی ریزولوشن ہے. اس میں پروسٹیٹ کا سائز, اس کا انٹیریئر, اس کی پیریفری, ایک ہی چیز چیک کرتے ہیں. اس کے بلڈ فلو کرتے ہیں, کلر ڈاپلر کرتے ہیں, کہیں پہ ہمیں زیادہ فلو نظر آئے تو ہمیں سسپیشن ہوتا ہے یہاں رہے. پھر کنفرمیشن کے لیے ابھی بھی دنیا میں جو اصول ہے دیٹ از اے بایوپسی. میں آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ آج کل MRI آ گئی ہوئی ہے جس کے اندر ایسے سیکوینس کیے جاتے ہیں جو کہ اس کو ہنٹ کرا دیتے ہیں یار یہ اسپاٹ ہے جہاں پہ میلگنٹ ہے. لیکن اگر پوچھیں گولڈ اسٹینڈرڈ تو گولڈ اسٹینڈرڈ بایوپسی ہے. دیٹ وی ڈو ایوری ڈے, ہم ہر روز کرتے ہیں. سسپیکٹڈ کہہ سکتے ہیں آپ, سسپیکٹڈ ہو, پی ایس اے بڑا ہوا ہے, MR نے بتا دیا بھی ہے, فنگر نے بتا دیا ہاں جی ہے, لیکن اگر کنفرمیشن کرنی ہے پھر اس کی گریڈنگ کی جاتی ہے, گریڈ 1 2 3 کہاں پہ ہے, کتنی جگہ پہ ہے. تو اس کی منیمم ہم 8 بایوپسیز کرتے ہیں in a span of 5 minutes and that is totally painless. It takes only 1 second, بلکہ fraction of a second for 1 biopsy. 8 biopsy کرتے ہیں اور وہ جو رپورٹ آتی ہیں that is the final decision about the management of the prostate. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں جنرلی, میں نے ایسے کہا کہ میں نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا مجھے تکلیف ہے اپنے کڈنی میں ہے, تو کیا اس کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے عام حالات میں پروسٹیٹ کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے؟ جی, پروسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا پانی ہوگا تو ہمیں ونڈو بنے گی تو ہمیں نظر آئے گا. تو اس پانی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں. وہ اس لیے کہ پیلوس میں پروسٹیٹ پڑا ہوتا ہے تو اس پر لوپس آ رہے ہوتے ہیں, اور انسان کے اندر پانی بھی زیادہ ہوتا ہے. تو پانی بلکہ 98% پانی ہوتا ہے, سارا انسان ہے ہی پانی سے. اسی چیز سے میں کہ الٹرا ساؤنڈ کا یہ جو سسٹم بنا یہ ٹریول کرتی ہے بیم کے اندر اچھی کرتی ہے. بیسیکلی یہ شروع ہوا تھا وہاں سے, نیوی سے شروع ہوا تھا, بیسیکلی ریڈار سسٹم سے, ڈاپلر سسٹم شروع ہوا تھا اس کا, تو ساؤنڈ بیم ہے.
صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ لاہور میں جس طرح آپ ماشاء اللہ آپ لاہور میں بھی اس سے باہر بھی کوئی برانچز کھولنے کا پلان ہے آپ کا؟ کیونکہ آپ کے ماشاء اللہ یہ تو ایک سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے میجر، یہاں تو بہت ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کو بہت رش ہوتا ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں آپ کے، تو آپ نے اس کو بہت ایکسپینڈ کیا ہے. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ جہاں پہ اس وقت موجود ہیں یہ ہے ڈائگنوسٹک سینٹر ہے. یہاں پہ سی ٹی ہے، 2 ایکس رے ہیں، 2 سی ٹی ہیں، 2 ایم آر ہیں، الٹراساؤنڈ سویٹ ہے، کمپلیٹ ڈائگنوسٹک سینٹر لیبارٹری ہے. اور ایک بات جو میں اچھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پنجاب میں یہ ہمارا پہلا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے جہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ دی جاتی ہے، MCPS FCPS. یہ میرا ایک ڈریم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں یہاں پہنچا ہوں، تو میں اپنی اگلی نسل کو بھی میں ٹرانسفر کروں. ڈاکٹر صاحب دی اینڈ آف دی پروگرام باتیں تو آپ سے بہت ہو سکتی ہیں، ٹائم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ایسا اختصار کے ساتھ پروگرام کیا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. کوئی میسیج آپ اپنے جو اپنا ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے فرام دی اسٹارٹ آف یور ورک ایز اے ڈاکٹر، جہاں آج آپ ماشاء اللہ ایک اسٹیبلش ڈاکٹر ہیں، ایک سیلیبریٹی ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی کمیونٹی کو یہی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ینگسٹر پہ جو میڈیکل پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک ہی ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف. اٹ ٹیکس ٹائم. اونلی ریکوائرمنٹ از کہ آپ اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں، پیشنٹس کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے، انکساری سے پیش آئیں، چونکہ پیشنٹ ہی ہمارا سب کچھ ہے. وہ ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک ہوں گے. اور اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. آج آپ MBBS کر کے تو کل کو آپ کہیں جی میں بن جاؤں. صرف ڈرگز ہوتے ہیں جو تیزی سے پیسہ لاتی ہیں، ادروائز پروفیشن میں آپ ہیڈ ڈاؤن کر کے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں. اینڈ اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اینڈ بیسٹ آف لک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت خوشی آپ سے مل کر. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بریفنگ اس. تھینک یو ویری مچ. بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر صفدر ملک، اور پاکستان کے لاہور کے بہترین ڈاکٹروں میں ہیں، جو کہ الٹرا ساؤنڈ، MRI، میرے خیال سب کچھ ان کے پاس ہے، لیٹسٹ مشینیں ان کے پاس ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں. آپ کمپیٹ ود پاکستان برابر کے لیول پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے میرے سے مل کے، اور ان سے آئندہ بھی گفتگو رہے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.